مثلاً قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بدکاری نہ کرو، زنا نہ کرو، یہ نہیں کہا. یہ کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. اور ظاہر ہے وہ اسے جب سزا سنائی جا رہی تھی، تقریباً آن ریکارڈ تو 30 عورتوں کا اس نے ریپ اور پھر مار دیا انہیں. یہ تو آن ریکارڈ ہے. ابھی اس نے کیا کتنا ہے یہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں بتاؤں گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عاشق مزاج لوگ کہتے ہیں میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، حالانکہ ہزار کیا آپ کو لاکھوں کیس ملیں گے جو عشق بھی کرتے ہیں اور پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں اور سب کچھ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں. اور پھر فرمایا ہاتھ دونوں یہ بھی بدکاری کرتے ہیں، اور پاؤں جو ہیں وہ بھی بدکاری کرتے ہیں، کان بدکاری کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ایم اے پوڈ کاسٹ، اے ویری اسپیشل ایپیسوڈ، اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اینڈ مجھے بڑی خوشی ہے، ماشاء اللہ آپ لوگوں کے بھی فیوریٹ شیخ کمنٹس میں دیکھتا رہتا ہوں، اور مجھے بہت ریکویسٹ آتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ شیخ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیے جائیں. تو بہت خوشی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. شیخ ہمیں ٹائم دیتے ہیں، اور جو ٹاپک ہے یہ سوچ کے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی، مسلمان بھائی، افسوس ہوتا ہے جو ایسی حرکتوں میں انوالوڈ ہو گئے ہیں. انفارچونیٹلی فتنے کا دور ہے، بہت ایسی ہیبٹس ڈیولپ ہو گئی ہیں مسلمان مردوں کی، عورتوں کی بھی، لیکن مخصوص آج مسلمان مردوں کے حوالے سے بات کریں گے. تو جینوینلی آور مسلم بردرز دے نیڈ ہیلپ. جینوینلی وی شوڈ ہیلپ دیم، وی شوڈ ایڈوائز دیم، اور جینوینلی انہیں سوچنا چاہیے. جو آج ساری باتیں ہوں گی اس پہ ضرور سوچنا چاہیے، اپنی عاقبت کے لیے کام کرنا چاہیے. اور وہ ٹاپک ہے اوبویسلی پورنوگرافی ایڈکشن بھی ڈسکس ہوگی اس میں ڈیوینٹ سیکشول بیہیویئرس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ میں پوچھوں گا شیخ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے شیخ؟ ماشاءاللہ. آپ کا UK کا ٹور تھا شیخ، اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے. امید ہے بہت اچھا گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. الحمدللہ اللہ آپ سے قبول کرے. آمین یا رب العالمین. شیخ آج کے ٹاپک کا آغاز ایک سیریل ریپسٹ ایکچولی، اس کا بڑا مشہور کلپ بھی ہے یوٹیوب پہ، ٹیڈ بنڈی اس کا نام ہے، امریکن. اور اس کو جب آخری ہیرنگ تھی، اس کی کورٹ ہیرنگ، اور ظاہر ہے وہ اسے جب سزا سنائی جا رہی تھی، تقریباً آن ریکارڈ تو 30 عورتوں کا اس نے ریپ اور پھر مار دیا انہیں. یہ تو آن ریکارڈ ہے. ابھی اس نے کیا کتنا ہے یہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں بتاؤں گا. تو اس کا جو آخری ریکارڈ ہے، باقاعدہ یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ میں اس حد تک گیا کیوں. تو اس نے کہا ہاں اگر ایک چیز میں مینشن کروں کہ اگر میں وہ نہ کرتا تو شاید میں اس حد تک نہ جاتا، ریپ کی حد تک نہ جاتا یا سیریل کلر نہ بنتا. تو اس نے کہا وہ تھا کہ جب میں نے بہت ہی ڈیوینٹ کیٹیگری پورنوگرافی کی دیکھنا شروع کی، یعنی بہت ہی ایکسٹریم کیٹیگریز میں جب میں پڑ گیا تو پھر آہستہ میں اس طرف چلا گیا، اللہ معاف کرے. تو شیخ سب سے پہلے تو یہ میں سمجھتا ہوں عصر حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ، اور کیونکہ ایکسیسیبل بہت ہے، چیپ بہت ہے، انانیمٹی ہے، اس میں بندہ اکیلا ہے، کسی کو نہیں پتہ لگ رہا. پہلے تو گناہ کرنے کے لیے کوئی ہمت کرنی پڑتی تھی، کہیں جانا پڑتا تھا، کوئی ویڈیو سینٹر جا کے ویڈیو کیسٹ مانگنی پڑتی تھی. اب تو ویب سائٹس ہیں، اب تو کمرے میں بیٹھا بندہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے کیا کیا کر سکتا ہے. اور یہ جینوینلی میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم سب کی مدد کریں انشاءاللہ. تو یہ جو ایڈکشن ہے، یہ شرعی رولنگ اس کی، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور آپ اس مسئلے کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جب آپ بیہودہ یا فحش فلمیں دیکھتے ہیں، جس کو آپ پورنوگرافی کہتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں، تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کو بڑی ابتدا میں ختم کرنے کے لیے حکم دیا ہے. ایک ہے بدکاری کا راستہ، اس راستے کو بند کرنے کا حکم دیا ہے. صحیح. مثلاً قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بدکاری نہ کرو، زنا نہ کرو، یہ نہیں کہا. یہ کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. اور
इन्नहु काना फाहिशतन वसा सबीला, रास्ता बुरा है। जी हाँ, रास्ता बेहयाई का रास्ता है और बहुत बुरा रास्ता है। अब जाहिर है इसका मतलब ये है कि जिसको कुरान ने रास्ता कहा है, तो इसका मतलब ये बहुत सारी बुराइयों का रास्ता खोलता है, और ये रास्ता है, और उससे आगे फिर जो असल मंजिल होगी वो कितनी बुरी होगी अगर ये रास्ता है तो इसलिए मेरे ख्याल में जब कुरान ने इसको ये रास्ता कह दिया और इसको शुरू में ही बंद करने का हुक्म दे दिया, तो इसका मतलब है ये बहुत सारी बुराइयों का और सिर्फ किसी एक फ़र्द की तबाही का नहीं बल्कि नस्लों की तबाही का ये मूजब बन सकता है। इसलिए कुरान ने इसको इस तरह से कहा। फिर इस तरह के जो इनफिरादी आमाल हैं उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िना कहा है, बदकारी कहा है। अब बदकारी सिर्फ ये नहीं है कि जो कोई शख्स जो है वो बाकायदा जो इंटरकोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो वो बदकारी जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल आइनान तज़नियान, आंखें भी बदकारी करती हैं। और फिर फरमाया हाथ दोनों ये भी बदकारी करते हैं, और पाँव जो है वो भी बदकारी करते हैं, कान बदकारी करते हैं। और बाज़ अहादीस में आया कि जो आँखों की बेहयाई जो है, आँखों का जिना जो है अन-नज़र जी, वो देखना है। इसी तरह जो कानों का जिना है वो इस्तिमा है। तो इसका मतलब है अगर बेहुदा बात आप सुन रहे हैं, कोई फोहश बात सुन रहे हैं, तो वो भी बदकारी के ज़ुमरे में आता है। अच्छा, फिर एक हदीस में आता है, बल्कि बाज़ एक से ज़्यादा रिवायात के अंदर है कि हाथ भी बदकारी करते हैं, आंखें भी बदकारी करती हैं, पाँव बदकारी करते हैं, ज़ुबान बदकारी करती है, और उसके बाद जो शर्मगाह है वो तो उस बदकारी की तस्दीक या तकज़ीब करती है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ पहले हो चुका होता है, यानी बदकारी के सारे आमाल वो पहले हो चुके होते हैं। शर्मगाह तो तकज़ीब या तस्दीक करती है, तो गोया शर्मगाह के ऊपर जो फाइनल, वो तो एक फाइनल एक आखिरी स्टेज है, उससे पहले गोया जिना की सारी मंजिलें तय हो चुकी होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप जिसको डेविएंट बिहेवियर कहते हैं या जो भी आप इसको नाम दें, जो हमारे मर्दों के अंदर हो या ख़वातीन के अंदर हो, ये जितने भी बिहेवियर्स इनफिरादी तौर पर डेवलप हो गए हैं, इनके पीछे ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ये उस रास्ते को किसी न किसी तौर दानिस्ता या नादानिस्ता इख्तियार किया गया है, और उस यानी जो चाहे सिर्फ नज़रों का हो और चाहे वो सिर्फ हाथों का हो, चाहे वो सिर्फ इस्तेमाल की हद तक हो, और उसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है ये ज़ाहिर उसी का नतीजा है। और कुरान ने जब उसको कुरान ने जिना के करीब जाने से मना कर दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीज़ों को जिना करार दे दिया, तो इसका मतलब है इससे बचेंगे तो फिर फ़र्द भी बच सकेगा और नस्ल भी बच सकेगी। ज़बरदस्त, बिल्कुल। यानी कि वो फुट स्टेप्स जो हैं उस गुनाह तक पहले तो चले वो देखने। शेख, इसमें अच्छा दो कैटेगरीज, जितना हमारा भी तजर्बा है, लोग आते हैं डिस्कस करते हैं अपने मसाइल, इसमें दो कैटेगरीज मैं देखता हूँ लोगों की। एक तो वो कैटेगरी है जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोज हू डोंट केयर, वो कहते हैं कि ये क्या गुनाह है, मतलब ठीक है लाइफ चल रही है, चिल है, और वो देखते हैं और वो उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, मतलब अपने मुताबिक, और उनको आदत है इस चीज़ की और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसको कोई गुनाह भी नहीं समझ रहे ऐसा। अल्लाह माफ़ करे, इस हद तक जो है वो शायद शैतान ने इस तरह से डिसीव किया है। दूसरी कैटेगरी है जिनको पता है ये चीज़ गलत है, उनको शऊर है, लेकिन वो हेल्पलेस, अब कहते हैं वो कि हम हेल्पलेस हैं, यानी हम निकलना चाहते हैं इस चीज़ से, लेकिन हम जो है ना वो हेल्पलेस हो चुके हैं। तो शेख, दोनों कैटेगरीज को अगर एड्रेस किया जाए, सख्त वईद, वो जो समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये कौन सा गुनाह है, बस देख रहे हैं ना, तो एक तो वो कैटेगरी। दूसरा ये जो ये समझते हैं कि ये इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, हम हेल्पलेस हैं। मैं तो शेख देखें, साइकोलॉजी की नज़र से भी देखूं, मैं तो नहीं इसको मानता कि कंट्रोल नहीं है, इसको तो बल्कि बाकायदा हम नेगेटिव एक बिहेवियर का नाम देते हैं, लर्नड हेल्पलेसनेस, कि आपने खुद हेल्पलेसनेस लर्न कर ली हुई है, क्रिएट कर ली, और शैतान ने भी मज़ीद आपका वो विल पावर तोड़ी हुई है। तो मैं चाहूँगा शेख आपके इंशाल्लाह जो है वो व्यूज़ के ये दोनों को नसीहत भी हो, एक इंशाल्लाह पहले ग्रुप को भी दूसरे को। देखें, जहाँ तक आप पहले ग्रुप की बात करते हैं, जो कहते हैं कि दे डोंट केयर जी, और ये जो रवैया है कि वो कहता है कोई गुनाह शुनाह नहीं, ऐसी बात नहीं। हम देखते हैं कि माशरे के अंदर जो भयानक, बल्कि भयानक तरीन जो नताइज निकलते हैं वो इस माशरे के, इस ग्रुप के अंदर निकलते हैं।
ہم نے دیکھا نہیں آئے روز جو خبریں آتی ہیں اور ان خبروں میں یہ پچھلے چند ماہ یا سال 1.5 سال قبل اسلام آباد کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا اور نور نامی غالباً کوئی خاتون تھی اور اس کو جو اس کا قتل ہوا. دیکھیں یہ وہی کلاس تھی جو کہتے دے ڈونٹ کیئر اور اس کے نتیجے میں ہوا. اور اس طرح کے روز واقعات ہوتے رہتے ہیں. رپورٹ کتنے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کم رپورٹ ہوتے ہیں یہ کیونکہ یہ کلاس وہ ہے جو رپورٹ ہونے نہیں دیتے, لیکن ان کے اندر یہ بہت سارے اس طرح کے بھیانک جو ہیں وہ نتائج نکلتے رہتے ہیں. لہٰذا وہ کیئر کریں چاہے نہ کریں, جو چیز انسانیت کے خلاف ہے, جو فطرت کے خلاف ہے. اسلام دین فطرت ہے, یہ صرف اسلام کے خلاف چیزیں نہیں ہوتی, یہ فطرت کے خلاف ہوتی ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ فطرت کے خلاف کریں اور فطرت اپنا انتقام نہ لے. فطرت پھر انتقام لیتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی بھیانک نتیجہ نکلتا ہے. اس لیے جو شخص کہتا ہے کہ میں کیئر نہیں کرتا, وہ کیئر کرے چاہے نہ کرے, وہ اپنا مستقبل گویا اپنی منزل کھوٹی کر رہا ہے. وہ جب اس کا نتیجہ نکلے گا تو وہ یقیناً بھیانک ہوگا اور کبھی بھی اس کا اچھا نتیجہ نہیں ہو سکتا. رہ گیا دوسرا گروپ جو کہتا ہے کہ ہم سے یہ یعنی ختم نہیں ہو سکتا اور ہم اس سے نکل نہیں سکتے, ہیلپ لیس. آپ نے کہا کہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ یہ انہوں نے خود کریٹ کیا ہے, ایسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے بندہ ہیلپ لیس ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں, وہ چھوڑنا چاہتے نہیں. جو چھوڑنا چاہتا ہے نا, یہ تو قرآن کا حکم ہے, نولہ ما تولی. جو کسی طرف جانا چاہتا ہے ہم اس کی پوری مدد کرتے ہیں. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اور دیکھیں منزل مقصود پہ پہنچنا تو ہمارے ذمے رکھا ہی نہیں گیا. کسی بھی چیز میں منزل مقصود پہ پہنچنا ہمارے ذمے نہیں رکھا گیا. منزل مقصود پہ پہنچانا اللہ کا کام ہے, ہمارے ذمے ہے ہی صرف کوشش کرنا. بالکل صحیح. لہٰذا اگر آپ کوشش کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے منزل پا لی. اگر آپ نے کوشش کر لی تو آپ نے گویا منزل پا لی. آپ بظاہر آپ منزل پہ پہنچے چاہے نہیں پہنچے, آپ اللہ کے ہاں آپ منزل پہ پہنچنے والوں کی طرح ہو جائیں گے اگر آپ اس طرف قدم تو اٹھائیں, آپ نکلیں. لیکن لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہیلپ لیس ہیں, یہ دراصل چھوڑنا نہیں چاہتے. اور جو چھوڑنا نہیں چاہتے, دیکھیں نا آپ کسی کو کہتے ہیں نماز پڑھیں, وہ کہتے ہیں دعا کیا کریں. تو کھانا کھانے کے لیے تو ہم نے کسی کو کبھی نہیں کہا کہ دعا کیا کریں. یعنی کبھی ہم نے کسی کو کہا کہ دعا کیا کریں کہ میں کھانا کھا لوں. برائی چھوڑنے کے لیے ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ یار دعا کیا کریں, دعا کریں میں چھوڑ دوں. بڑی گہری بات ہے. تو یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا. آپ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر چکے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا جو شخص اس میں پڑا ہوا ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تو بہانہ وہ یہ بناتا ہے. ہیلپ لیسنس جو یہ بات کرتا ہے یہ دراصل بہانہ ہے کہ میں یہ کر نہیں سکتا. اصل میں وہ کرنا چاہتا نہیں ہے. کر نہیں سکتا ان معنوں میں نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ول پاور نہیں ہے یا وہ کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ جذبہ نہیں رکھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھی, یہ مطلب نہیں ہے. وہ خواہش کے اعتبار سے نہیں نکل سکتا اس میں سے. صحیح. وہ جو اپنی وہ ہیلپ لیسنس کی بات کر رہا ہے, وہ ڈیولپ کر لی ہے, وہ اپنی خواہش کے اعتبار سے اس میں سے نکلنا چاہتا نہیں ہے. لہٰذا وہ کہتا ہے میں نہیں نکل سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عاشق مزاج لوگ کہتے ہیں میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا, حالانکہ ہزار کیا آپ کو لاکھوں کیس ملیں گے جو عشق بھی کرتے ہیں اور پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے. اور وہی لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑ سکتا, وہ چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف ایک کہنے کی بات ہے. اپنی ڈیزائر کو, اپنی خواہش کو ایک حقیقت بنا کے بتانے کی بات ہے, اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے.